السلام علیکم ناظرین، میرا نام ذوالقرنین ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میری شادی کو بھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے کہ میرے ساتھ عجیب سا معاملہ ہونے لگا تھا۔ میرے باپ نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں اور میری سوتیلی ماں ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری سگی ماں ابو کے ساتھ کچھ ناراض تھی اور وہ روٹھ کر میکے چلی گئی تھی، کیونکہ میرا ابو ایک ذمہ دار آدمی تھا اور وہ ہمیشہ اپنی کرتا تھا، اس لیے میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں ایک فحاشہ قسم کی لڑکی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی عمر ابھی 25 سال ہی تھی اور وہ بھی جوان ہی دکھتی تھی اور انتہا کے خوبصورت تھی۔ میں بھی 20 سال کا نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا اور بہت سی لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھیں، لیکن آج تک میں نے کسی بھی لڑکی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا باپ گاؤں کا ذمہ دار تھا اور سردار تھا، اس لیے سارا گاؤں میرے باپ سے ڈرتا تھا۔ تو میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے کچھ غلط کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میری سوتیلی ماں ظاہر اتنی فحاشہ قسم کی عورت تھی کہ وہ مجھے مجبور کرنے لگی تھی کہ میں اس کے ساتھ بھی اپنی بیوی والا کام ہی کروں اور اس کے ساتھ سو جایا کروں، لیکن میں بار بار انکار کر دیتا تھا کہ میں آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں اور آپ اتنی غلط سوچ کے بیٹھی ہو کہ آپ پر لعنت ہے۔ لیکن میری سوتیلی ماں میری جان ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ کئی بار تو میری بیوی کے ساتھ آ کر لیٹ جاتی۔ رات کو لائٹ بند ہوتی اور میں جب اپنے کمرے میں جاتا تو میری بیوی کو لائٹ آن کرنا برا لگتا تھا۔ میں جب اپنے کمرے میں جاتا اور بیڈ پر لیٹتا تو میرے ساتھ 2 عورتیں موجود ہوتی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی۔ جب میں لائٹ آن کر کے دیکھتا تو میری سوتیلی ماں میری طرف ہی سوئی ہوتی اور اس کا یہ ذہنی پروگرام ہوتا کہ میں اس کے ساتھ آتے ہی اپنی بیوی سمجھ کر وہ کام کر لوں، اور مجھے یہ بات بری لگتی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو کافی ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ تمہیں شرم حیا آنا چاہیے، تم میری سوتیلی ماں ہو اور میں تو تمہیں اپنی سگی ماں کا ہی درجہ دے چکا ہوں، کیونکہ میری سگی ماں تو ابا سے روٹھ کر اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ نہ جانے ابا اس کو طلاق دیتے ہیں، رکھتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن تم میری ماں ہوتے ہوئے یہ کون سا گل کھلا رہی ہو۔ لیکن میری سوتیلی ماں پر نہ جانے کون سا عشق کا بھوت سوار تھا۔ نہ جانے میرا باپ میری سوتیلی ماں کی خواہش کو پورا نہیں کرتا تھا، اس لیے میری سوتیلی ماں زہرا موقع پا کر میرے کمرے میں آ جاتی اور میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتی۔ میں اس وجہ سے کافی پریشان تھا۔ میری بیوی اب مجھ پر شک کرنے لگی تھی اور روٹھ کر مائکے جانے لگی تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی منت کی تھی کہ دیکھو میں ایسا نہیں ہوں۔ میری سوتیلی ماں مذاقاً تمہارے ساتھ آ کر لیٹ جاتی ہے اور وہ ہم سے ایسی مذاق کرتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میری بیوی بھی اب مجھ پر شک کرنے لگی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ میری سوتیلی ماں میرے سے کیا چاہتی ہے۔ میں 20 سال کا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا اور پوری گاؤں کی لڑکیاں میری خوبصورتی پر رش کرتی تھیں اور بہت سی لڑکیوں نے مجھے شادی کی آفر بھی کی تھی، لیکن میں اپنے باپ کی سختی پر بہت ہی ڈرتا تھا اور آج تک کسی بھی لڑکی کے پاس نہیں گیا تھا۔ لیکن اب میری ماں کی کرتوتیں دیکھ کر مجھے جوش آنے لگا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں زہرا تھی بھی اتنی خوبصورت کہ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ لیکن میرا باپ میری ماں پر توجہ نہ دیتا تو میری سوتیلی ماں میرے ساتھ ہی وہ کام کرنے اور سکون لینے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر دفعہ اس کو ٹال دیتا اور یہ سوچتا کہ زمانہ کیا سوچے گا، اور میں یہ گناہ کی طرف راغب ہو رہا ہوں کہ میری سوتیلی ماں ہی میرے اوپر عاشق ہے اور میرے ساتھ میرے باپ والا کھیل کھیلنا چاہتی ہے، لیکن میں اس کو نزدیک نہیں آنے دے رہا تھا۔ ایک دن میری سوتیلی ماں بازار چلی گئی تھی۔ میرا باپ کئی دفعہ رات کو گھر واپس نہیں لوٹتا تھا، کیونکہ ہماری کافی ساری زمین تھی اور ہماری زمین دوسرے گاؤں میں تھی، تو میرا باپ اس زمین میں ہی سو جاتا، تو میری سوتیلی ماں کو کھلی چھٹی تھی اور گھر کی ساری سرداری بھی میری سوتیلی ماں زہرا کے پاس تھی۔ اس لیے میری سوتیلی ماں اس طرح کی حرکت کرتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب وہ میری شکایت میرے باپ کو لگائے تو میرا باپ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، الٹا مجھے ڈانٹے گا کہ تم غلط ہو۔ اس لیے میری سوتیلی ماں میرے ساتھ یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی اب بہکنے لگا تھا، کیونکہ میری بیوی اب میرے ساتھ ہو توجہ نہیں دیتی تھی
اور میری خواہش کو پورا نہیں کرتی پاتی تھی، کیونکہ میری بیوی جان چکی تھی کہ میں اپنی سوتیلی ماں کا عاشق ہوتا جا رہا ہوں۔ اس لیے میری بیوی میرے سے دور رہنے لگی تھی اور میں دونوں طرف سے ترس رہا تھا کہ مجھے کسی طرف سے بھی پیار مل جائے۔ لیکن میں اپنی سوتیلی ماں کے اوپر سوچ بچار کرنے لگا تھا کہ میں اس کے ساتھ یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ ایک دن میری سوتیلی ماں بازار چلی گئی تو میرا باپ کھیتوں میں تھا۔ میری سوتیلی ماں وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لائی تھی۔ میری ماں کولڈ ڈرنک پینے کی عادی تھی تو وہاں سے ایک بوتل کولڈ ڈرنک لے آئی تھی اور فریج میں رکھ دی تھی۔ شام کو جب کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک ٹھنڈی ہو گئی تو میری سوتیلی ماں زہرا نے ہم دونوں میاں بیوی کو کولڈ ڈرنک پلا دی تھی۔ کولڈ ڈرنک پینے کے فوراً بعد ہی میری بیوی تو نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے کبھی کبھی تھوڑا سا نشہ کرنے کی عادت تھی، اس لیے مجھے نشہ نہیں چڑھا تھا۔ کیونکہ میری سوتیلی ماں زہرا کی نیت خراب تھی اور وہ اس رات میرے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی اپنی خواہش کو، اس لیے میری سوتیلی ماں زہرا اس بوتل میں نشہ اور گولیاں ملا کر آئی تھی۔ مجھے ہلکی سی غنودگی تھی اور میری سوتیلی ماں مجھے بازو سے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور میرے ساتھ وہ کھیل کھیلنے لگی تھی۔ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ کبڈی کھیلنے لگی تھی۔ میں ہل نہیں سکتا تھا اور نہ اس کو روک سکتا تھا۔ میرا دماغ سویا ہوا تھا اور جسم حرکت کر رہا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا تھا کہ میری سوتیلی ماں نے میری عزت کو لوٹ لیا ہے۔ میرے ساتھ وہ کھیل کھیل کر میری سوتیلی ماں نے اور مجھے ابھی اس بات کی شرمندگی تھی کہ صبح جب میں اٹھا تو میں اپنی کمرے میں ہی موجود تھا۔ میری بیوی میرے سے لڑنے لگی تھی اور اڑ کر مائکے چلی گئی تھی۔ میں بھاگا گیا تھا اور اپنی سوتیلی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور اسے کہا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اتنی غلیظ عورت ہو۔ میری سوتیلی ماں نے الٹا میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور شور مچا دیا تھا کہ میرا سوتیلا بیٹا میری عزت کو لوٹنا چاہ رہا ہے۔ میرے باپ کھیتوں سے واپس آیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور میں مایوس ہو کر دوسری جگہ شفٹ ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنی سوتیلی ماں کی شیطانی ہمیشہ یاد رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔